جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء سلاح المؤمن، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ فرمان خدا گے بیجاپور والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ اللہ والے بنے ہیں، اگر ان کی زندگی کا آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ترقی کرتے ہیں دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، جب ان کا انٹرویو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ زندگی کا بہت سا وقت غفلت میں، موبائل میں، ہائے دنیا کرنے میں، غیبتوں میں، غفلتوں میں، موبائل میں، سیریل دیکھنے میں، انسٹا کے چکر میں، شارٹ دیکھنے میں، کرکٹ دیکھنے میں، ہائی لائٹ دیکھنے میں، غلط چیزوں میں، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ جو وقت باقی ہے، جو لمحے باقی ہے، جو گھڑیاں باقی ہے، ہم اس کی قدر کر لیں اور اپنی موت کی اور اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی اور اللہ سے ملاقات کی ہم تیاری کر لیں، تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ یہی بات اگر قبرستان میں کہی جائے، جو باتیں ابھی جو میں نے کی آپ کے سامنے 5 منٹ کی، یہی بات اگر قبرستان میں کہی جائے تو سارے قبر والے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم ہر وقت قرآن پڑھیں گے، ہم ہر وقت درود شریف پڑھیں گے، ہم ہر وقت آخرت کی تیاری کریں گے، ہم موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم بد نظری نہیں کریں گے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیں گے۔ سارے ایک ایک قبرستان والے تیار ہو جائیں، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ وقت چلا گیا، موقع تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ اگر آج کی مجلس میں ہم نے یہ بات طے کر لی کہ ہم وقت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بہت قیمتی بات ہوگی۔ اللہ والے جو ہیں وہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ پہلی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، پہلی زندگی تو بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی والی اور اللہ کو ناراض کرنے والی تھی۔ پہلی زندگی میں تو اللہ کو بہت ناراض کیا تھا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں تک کہ صرف ڈاکو نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اعتبار سے اپنی آخرت برباد کر رہے تھے، لیکن بس ہدایت کا وقت آ گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور قرآن کریم کی ایک آیت دل پہ لگ گئی اور دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ کی طرف آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریورس گاڑی بہت تیز آتی ہے، جو انسان یوٹن لیتا ہے وہ بہت تیز یوٹن لیتا ہے، تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو یوٹن لیا، جو لوگوں کے حقوق جو باقی تھے اس کو ادا کیے، جن کا پیسہ چرایا تھا ان کو لوٹایا اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنا شروع کیا اور اپنی پچھلی زندگی سے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی اور آنے والی زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے کا جو عزم کیا، اس پر ایسے کامل اترے کہ اپنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں اپنا زیادہ تر وقت لگایا۔ عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو جملہ اپنی زبان سے بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اس کو محفوظ کر لیتے تھے کہ آج منگل کے دن میں نے کیا بولا، بدھوار کے دن کیا بولا، جمعرات کے دن کیا بولا، پورے ہفتے کا لکھتے تھے اور جمعہ کے دن وہ لکھا ہوا اپنے سامنے لاتے تھے اور اس کا حساب کرتے تھے، اس کو چیک کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے میں نے، کیا بولا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے بعد وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس ہفتے اللہ کے حضور میرا اعمال نامہ کیسے پیش ہوا ہوگا، کیا
یہ جو ہفتہ میں نے گزارا ہے خلاصہ یہ ہے، اللہ خوش ہوئے ہوں گے یا اللہ ناراض ہوئے ہوں گے، اللہ کے عاشقوں میں میرا نام آیا ہوگا یا میرا نام نہیں آیا ہوگا۔ یوسف بھائی کو بلا لو۔ اللہ کے عاشقوں میں میرا نام آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا۔ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو پورے ہفتے کی باتیں لکھتا ہو وہ کتنا کم بولتا ہوگا، کتنا احتیاط کے ساتھ بولتا ہوگا۔ جو آدمی ہر ہفتے اپنی باتوں کا حساب کرتا ہو، کیا وہ جھوٹ بولتا ہوگا؟ کیا وہ غیبت کرتا ہوگا؟ کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، کتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے، اور کبھی ان کو کوئی غلطی نظر آتی ہوگی تو چونکہ پورے ہفتے کا حساب کر رہے ہیں تو کتنی جلدی توبہ کرتے ہوں گے، اور کیا پیور اور کیا بیسٹ اور کیا بہترین اپنی لائف گزاری ہوگی، اور کیسا اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے پالنہار کو اور اپنے شہنشاہ کو راضی کیا ہوگا۔ اصل چیز ہے نا یہ زبان ہے، یہ ہمارے پاس ہے، اس سے آخرت بن بھی جاتی ہے، آخرت بگڑ بھی جاتی ہے، یہ جنت میں بھی لے جاتی ہے، جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اسی لیے اپنی زبان کی بہت حفاظت کریں، اور اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت لانے کی کوشش کریں۔ جب محبت ہو جائے گی تو یہ زبان کا صحیح استعمال ہو جائے گا، پھر ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، کہ تم ہمیشہ سچ بات کہو، جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ جنت کا راستہ ہے، جھوٹ جہنم کا راستہ ہے۔ سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے فرشتہ پتہ نہیں کتنی میل دور چلا جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جیسے نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ، چوری کا کرنا بڑا گناہ، شراب کا پینا بڑا گناہ، زنا کا کرنا بڑا گناہ، اس طرح مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے یہاں اس کو بہت نارمل لیتے ہیں۔ میں نے میرے بیٹے سے کہا، بیٹا یہاں آؤ چاکلیٹ دیتا ہوں، اور چاکلیٹ نہیں دی میں نے اس کو، گویا کہ میں نے اپنے بچے کو دھوکہ دیا، اور اللہ نے جو زبان دی تھی اس زبان کا میں نے صحیح استعمال نہیں کیا، میں نے اس بچے کو جھوٹ بولا۔ فرمایا کہ یہ باپ خدا کے دربار میں بڑا مجرم ہوگا اور اس کو بڑا گناہ ملے گا، جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ زبان کی بڑی ویلیو ہے۔ 10 سیکنڈ میں نکاح کے وقت انسان عورت کے متعلق کہتا ہے کہ ہاں مجھے نکاح قبول ہے، تو وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ 10 سیکنڈ کا فاصلہ ہے، 10 سیکنڈ کی بات ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ مندر کا 70 سال کا پجاری اگر وہ 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو جاتا ہے، اور 70 سال کا تہجد گزار اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، تھوڑا کھلا رکھو مجھے بھی آواز آئے کہ آواز آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے اور سچ بولنا شروع کر دیں گے تو یاد رکھنا آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے گی۔ یہ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نقشبندیہ سلسلے کے، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء میں سے۔ ان سے جب کوئی ملنے آتا، سلام کرتا، حضرت سلام کا جواب دیتے، خیر خیریت پوچھنے کے بعد حضرت ارشاد فرماتے کہ دیکھو آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ میدان حشر میں ملاقات کریں گے۔ یہ کہہ کر اس کو بڑے اچھے انداز سے ان کو روانہ کر دیتے کہ ابھی کہاں بات چیت کرنے کا وقت ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ ہم دیکھتے وہ دکان والوں کو
کہ جب ان کی سیزن ہوتی ہے اور دکان پر 5-6 کسٹمر کھڑے ہو، پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتے، اپنے دوستوں سے بات نہیں کرتے، فون نہیں اٹھاتے، اچھے ملنے جلنے والے کو ایک طرف کر دیتے، کسٹمر، پیسہ کمانا، گھر کا نظام چلانا۔ تو ان اللہ والوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا ہر سیکنڈ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس لیے پھر یہ اللہ والے زیادہ تر وقت قرآن میں، درود شریف میں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں، اور اللہ کو یاد کرنے میں، اور سچ بولنے میں، اور اپنی آخرت کی تیاری میں پورا وقت گزارتے ہیں۔ کوئی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، سلام کر رہے ہیں، خیر خیریت پوچھنے کے بعد آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، میدان حشر میں ملاقات کریں گے۔ اس واقعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ ہم تو کتنے لوگ مرتبہ تو 1-1 گھنٹہ ایسے ہی فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں، ایسے لغو باتوں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ والے وقت کی بڑی قدر کرتے۔ حضرت علامہ ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث شریف کا درس دیتے تھے طلباء کو، اور جو حدیث شریف کا درس دیتا ہو صبح میں طلباء کو، وہ رات میں کتنی محنت کرتا ہے۔ بندہ مغرب بعد مطالعہ کرتا ہے، عشاء بعد مطالعہ کرتا ہے، حدیث شریف کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں کو سنانے ہیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی جملہ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ بہت احتیاط کا مقام ہوتا ہے محدث کے لیے، حدیث شریف پڑھانے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت علامہ ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ سبق پڑھاتے تھے، حدیث شریف کا درس دیتے تھے، اتنا مطالعہ کرتے تھے، اور دن بھر ایسا اللہ کو راضی کرتے تھے، اور رات کا یہ عالم تھا کہ روزانہ رات میں 300 رکعت نفل تہجد کی پڑھا کرتے تھے، 300 رکعت تہجد کی حدیث شریف پڑھاتے تھے نا۔ ان کو پتا تھا کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے 4 رکعتیں پڑھنا مشکل ہے، اور یہ دن بھر دین کا کام کر رہے ہیں، حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود رات میں 300 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے یہاں ایک نوجوان لڑکے سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر رکھا ہے۔ تھوڑا آواز نہیں آ رہا ہے، ہاں بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے آواز نہیں آ رہا ہے، ایک اسپیکر یہاں ہونا چاہیے، مجھے بھی لگنا چاہیے میں بول رہا ہوں۔ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگ رہا ہے، بڑا شو روم بھی ہے، ماں باپ بھی بڑے نیک ہیں، اللہ کے نام پر وہ لگاتے بھی بہت ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے بہت قدر کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ 30-35 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دے دی، دینی دنیاوی۔ دینی اعتبار سے بھی اللہ نواز رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے بتایا کہ مولانا میں عمرے پر گیا، میں حج میں گیا تھا نا، تو میرا مکان دور تھا مسجد نبوی شریف سے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں نے ہر نماز مسجد نبوی شریف میں آ کے پڑھی، حالانکہ گرمی کا اپنا ایک الگ انداز تھا، بولے بہت بڑی شدت کی گرمی تھی، اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو آس پاس کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے تھے ان کے ساتھ، لیکن الحمدللہ بولے اللہ کا شکر ہے میں مسجد نبوی شریف میں جاتا اتنی گرمی میں، ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھتا، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں وہ مسجدوں میں لگا بھی رہے، اللہ کے نام پہ دے بھی رہے، تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے بہاریں کر دی، ہر اعتبار سے یہ بہاروں میں آ گئے، نعمتوں میں آ گئے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہے ہیں، اللہ نے تو ان کو سب کچھ دے دیا۔ تو میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک عمل بتایا مجھے، اور اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ مجھے کہا کہ مولانا 8.5 سال پہلے میری شادی ہوئی، میں گنہگار آدمی، میں نے میری اہلیہ سے کہا کہ دیکھ زندگی تو غفلت میں گناہوں میں گزاری ہے، لیکن ہم 2-3 منٹ کا ایک عمل ضرور کریں گے،
روزانہ رات میں جب تک وہ عمل نہیں کریں گے سوئیں گے نہیں. میری اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے کیا کریں گے؟ بولے کچھ نہیں، ہم رات سونے سے پہلے وضو کریں گے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے سوئیں گے تاکہ پورے دن اور پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. بہت سے لوگ رات میں سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کیا بہتر ہو کہ ہم لوگ 2 رکعت پڑھ کے سوئیں، اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں. سوری کا لفظ تو بہت بڑا ہے نا. دنیا میں کتنے بڑے بڑے جھگڑے ایک سوری کہنے سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک شخص کینیڈا سے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ کینیڈا میں ایسا کیا ہے جو ہندوستان میں نہیں ہے، ایسا کیا ہے کینیڈا میں؟ تو کہنے لگے مولانا کینیڈا والوں کو سوری کہنا آتا ہے، ہندوستان والوں کو یہ نہیں آتا. بولے وہاں اخلاق بہت اچھے ہیں، وہاں جلدی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی بات ہو تو سامنے والا کہہ دیتا ہے بھائی سوری. ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، میں تو کا مسئلہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی کہہ دیا سوری، جھگڑا ختم ہو گیا. تو سوری یہ بہت اونچا عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہندوستان میں ایسا کیا ہے جو کینیڈا میں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے ہندوستان والوں کے پاس ایمان ہے، کینیڈا کا ایک بڑا طبقہ ہے ان کے پاس ایمان نہیں. اگر کینیڈا والوں کو ایمان مل جائے اور ہندوستان والوں کو سوری والے اخلاق مل جائے تو بولے پوری دنیا میں بہار آ جائے. سوری اتنا اونچا لفظ ہے. اور سوری ایک مزے کا بھی لفظ ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہو اور بندہ سوری کہہ دے تو جھگڑا ختم. اور اگر آئی سی یو روم سے باہر نکل کر ڈاکٹر صاحب سوری کہہ دے تو انسانی ختم. اگر آئی سی یو روم سے باہر نکلے ڈاکٹر صاحب اور کہہ دیا سوری تو انسانی ختم. سوری بہت بہترین لفظ ہے، معافی مانگنا. آج میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہے، بنیادی وجہ کوئی سوری کہنے تیار نہیں ہے، معافی مانگنے تیار نہیں ہے، اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہے. اپنی زندگی کا اصول ایک بناؤ، چھوٹے بن کے رہنا سیکھو، سوری کہنا سیکھو. ایک بہت اچھی بات ذہن میں آئی ہے، اس سے زندگی بیسٹ اور بہترین ہو جائے گی. وہ بات کیا ہے؟ ہمیشہ چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی بناؤ. کوئی چھوٹی خوشی کا موقع ہے اس کو بڑی خوشی بناؤ، اس کو ہائی لائٹ کرو کہ نا میرے لیے تو یہی بہت بڑی خوشی. اور اگر کوئی بہت بڑا غم آ جاوے اس کو چھوٹا غم بناؤ. یار یہ وقت بھی گزر جائے گا، لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ بھی بہت حالات آئے، تکلیفیں آئی، وہ چلے گئے دنیا سے، وہ وقت ان کا گزر گیا، انشاءاللہ میرا یہ وقت گزر جائے گا. چھوٹی خوشی کو بڑی خوشی بناؤ، بڑے غم کو چھوٹا غم بناؤ، اور بغیر وجہ کے خوش رہنا سیکھو. آج کل لوگ خوش رہنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی وجہ ملے، کوئی ایسی بات ملے جس سے میں خوش رہ سکوں. تو انسان خوش رہنے کی وجہ تلاش کرتا ہے. ارے بغیر وجہ کے اللہ نے ایمان دے دیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدہ دے دیا اور ہمارا عقیدہ درست کر دیا، اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ ہم الحمدللہ صحیح مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا رکھا ہے. تو یہ سب بہت بڑی نعمت ہے. اکثر خوشیوں میں تو انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، حالات میں ہی تو انسان سیکھتا ہے. اس لیے ہماری یہ بات یاد رکھنا، زندگی بیسٹ ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی. کبھی کوئی چھوٹی خوشی کا موقع آئے اس کو بڑی خوشی بنا دینا، کبھی کوئی بڑا غم آ جاوے اس کو چھوٹا غم سمجھ لینا، اور بغیر وجہ کے خوش رہنا سیکھ لینا. تو اس نوجوان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ مولانا 8.5 سال ہو گئے الحمدللہ روزانہ رات میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے اللہ پاک کو سوری کہہ کے سوتا ہوں. اللہ آج دن بھر میں جو گناہ کیے، پوری زندگی جو گناہ کیے، غفلت کی، کوتاہی کی، رب کریم مجھے معاف کرتے، رب کریم مجھے معاف کرتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دین دنیا ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو ترقی دے دی. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو کبھی کبھار ہمارے محترم صاحب بہت اچھے تھے، لیکن کبھی کبھار ان کی مار کھانی پڑتی تھی ہم کو. ایک مولانا آئے میرے پاس،
کچھ بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ مولانا غلطیاں میں نے بھی کی لیکن میں نے کبھی بھی محتمم صاحب سے مار نہیں کھائی. میں نے کہا یار جو آپ کے محتمم وہی ہمارے محتمم. جیسے جمعہ کے دن ہم لوگ گھر سے آتے تھے تو کبھی لیٹ آتے تھے, اس کی وجہ سے ہم مار کھاتے تھے, تو وہ بھی تو کبھی لیٹ آتے تھے, تو آپ نے کیوں مار نہیں کھائی؟ بھئی جمعرات کے دن مغرب کے بعد انجمن ہوتی تھی, اس میں ہم کبھی شریک نہیں ہوتے تھے, تو محتمم صاحب کبھی ہمیں مارتے تھے ہلکا پھلکا, تو آپ کو کیوں نہیں مارتے تھے؟ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا, بولے مولانا جو محتمم صاحب میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے. ایک استاد نے مجھے بہت اچھی بات کہی تھی, ایک بزرگ نے. وہ کیا؟ تو بولے جب محتمم صاحب مجھے بلاتے تھے میں محتمم صاحب کے پاس جاتا تھا اور محتمم صاحب کہتے تھے کہ گزشتہ کل رات میں آپ نہیں تھے؟ تو میں نہیں تھا. کہاں تھے؟ گھر چلا گیا تھا. کس کی چھٹی لے کر گئے تھے؟ بولے چھٹی نہیں لی تھی. تو محتمم صاحب لکڑی نکالتے تھے, تو میں نیچے دیکھ کر ایک جملہ بولتا تھا کہ محتمم صاحب اس مرتبہ تو غلطی ہو گئی, آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. بس نیچے دیکھ کے اتنا بولتا تھا کہ محتمم صاحب اس بار تو ہو گئی غلطی, انشاءاللہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو وہ لکڑی نیچے رکھ دیتے تھے اور مجھے بولتے تھے جا دوبارہ مت کرنا غلطی. تو بولے پورے عالم کلاس میں جتنی بار بھی ہوا نا, ہر بار یہ بولا تو ہر بار وہ نرم ہو. تو تھوڑا میں ان سے ناراض بھی ہوا کہ آپ کے مجھے اس وقت بتانا چاہیے تھا, آپ تو مجھے ابھی بتا رہے جب ہم نے مار کھا لی. تو یعنی محتمم صاحب ہے, پرنسپل ہے, ابھی ان کو ایک بات پر غصہ ہے کہ آپ بغیر پوچھے کیسے چلے گئے, اور وہ لکڑی بھی نکال رہے ہیں, مارنا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن ایک سوری کا جملہ اتنا غصے کو بھی پورا ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو کیا ہمارے گھر کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے اگر ہم سوری کہہ دیں؟ تو کیا امی ابا ہم سے خوش نہیں ہو سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے؟ یہ دیکھیں آپ, حضرت علامہ ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ رات میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے, دن میں حدیث شریف کا درس دیتے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی 24 گھنٹے میں کبھی بھی 2 رکعت پڑھیں گے صلاۃ التوبہ کی, ہو سکے تو رات سونے سے پہلے پڑھیں گے. ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو طے کریں, اس سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا, روزانہ معافی مانگنے کا ایک موقع ملے گا. نماز تو اللہ کو بہت پسند ہے, آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز تو مومن کا معراج ہے, نماز تو دین کا ستون ہے. تو جب اس بہانے کیا ہوگا کہ رات وضو کے ساتھ سونے کا موقع مل جائے گا, 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے گا, دعا کرنے کا موقع مل جائے گا, سوری کہنے کا موقع مل جائے گا. جب اس طرح ہم اللہ کو راضی کریں گے تو پھر ہمیں سنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ سونے کی توفیق عطا فرمائیں گے. بستر جھاڑنا, دعا پڑھنا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سونا. اور جب اس طرح سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. تو آج کی مجلس سے کچھ موتی لے کر کے جائیں, کچھ باتیں لے کر کے جائیں اور اپنے دل پر ان باتوں کو لکھ لیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابھی ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ گزشتہ سال آئے تھے, بولے گزشتہ 3 مہینے پہلے, تو ایک حافظ صاحب کو میں مجلس میں لے آیا تھا, آپ نے قرآن کریم کی فضائل پر بات کی, وہ حافظ صاحب کے دل پہ لگ گئی. بولے انہوں نے اس کے بعد بہت قرآن پڑھنا شروع کر دیا, بہت قرآن پڑھا. بولے میرا دل بہت خوش ہوتا تھا, اور ابھی آپ کے آنے سے کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. آپ اندازہ لگائیں وہ حافظ صاحب کے لیے وہ مجلس کتنی قیمتی تھی. ان کا وقت تو طے تھا, ان کو اس وقت دنیا سے جانا ہی تھا, لیکن ان کا وہ مجلس میں آنا اور قرآن پڑھنا اور اللہ کی طرف آنا, وہ ان کی بہترین موت کا سبب بن گیا. ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی مجلس آخری مجلس ہوگی, کون سی بات دل پہ لگ جائے گی, ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے اور وہی ہمیں موت کے وقت کلمے کا سبب بنے گا. ایک شخص آئے اور بتانے لگے کہ مولانا آپ گزشتہ 3 مہینے پہلے آئے تھے, آپ نے سنتوں پر بات کی, وہ بات میرے دل پہ لگ گئی. الحمدللہ یہ 3 مہینے میں نے پوری کوشش کی, کوئی سنت ہی نہیں چھوڑی الا ماشاءاللہ. ابھی آ کر کے بتایا تو دل بڑا ہوا. ایک شخص کہنے لگے کہ آپ نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا 1 پارہ پڑھنا, 3 مہینے ہو گئے میں نے وہ پارہ ہی نہیں چھوڑا. دوسرے شخص نے بھی کہا کہ میں نے 1 پارہ چھوڑا ہی نہیں, پہلے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس کو دل پہ لے لیا. تو بات تو ہوتی ہے سب کے لیے. اب میں بولوں اس لیے کہ میں عمل کروں, آپ سنو اس لیے کہ آپ عمل کریں. اصل تو عمل کی بات ہے.
دل پر لینے کی بات ہے. جب انسان دل پر لے لیتا ہے, وہ حضرت مولانا حسین احمد علی والا جملہ, وہ بہت بڑا جملہ ہے, بہت اہم اور بہت قیمتی جملہ ہے. وہ حضرت کہتے تھے نا کہ آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے, انشاءاللہ میدان حشر میں ملیں گے. بہت بڑا جملہ ہے. اس کا مطلب کتنی وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوں گے. ابھی ایک بزرگ گزرے, حضرت مولانا فضل علی قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے. ابھی مجھے لگتا ہے 100-150 سال ہوئے ہوں گے. حضرت کیا فرماتے ہیں, کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, ہل چلاتا تھا, اور روزانہ 80,000 مرتبہ لفظ اللہ کی ضرب اپنے قلب پہ لگاتا تھا. 80,000 مرتبہ روزانہ, 80,000 مرتبہ, 80,000 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب میں اپنے دل پہ لگاتا تھا. کھیتی باڑی کا کام بھی کر رہے ہیں, ہل بھی چلا رہے ہیں. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں, دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں اور دل خدا کی یاد میں. ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو. آج ہم لوگ کے ہمارے معمولات نہیں ہو رہے, قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی, درود شریف نہیں ہو رہی, اور یہ دیکھیں آپ 80,000 مرتبہ لفظ اللہ کی ضرب لگاتے تھے. میری دینی ماؤں بہنوں, آپ اپنا بہت قیمتی وقت لے کر آئے ہو, آپ کا آنا مبارک ہو. آج نیت کرو کہ انشاءاللہ وقت کی قدر کریں گے, وقت پر نمازیں پڑھیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, درود شریف کا اہتمام کریں گے, اور اپنی نظر اللہ پر جما دیں گے. جب نظر اللہ پر ہو جاتی ہے نا تو لائف چینج ہو جاتی ہے. جب نظر اللہ پر ہو جاتی ہے نا تو پھر گھروں سے رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں. جب نظر اللہ پر ہو جاتی ہے نا تو سادگی آ جاتی ہے. جب نظر اللہ پر ہو جاتی ہے نا تو سنتوں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب نظر اللہ پر ہو جاتی ہے نا تو پھر منگنی شادی اس میں رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ راضی اللہ کو کرنا ہے تو پھر اللہ سب کو راضی کر دیتا ہے. اور جب نظر لوگوں پر جاتی ہے, سماج پر جاتی ہے, تو پھر زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ابو جہل کو ایمان کیوں نہیں ملا؟ لوگوں پر نظر تھی. وہ جانتا تھا ہمارے نبی کو کہ یہ سچے نبی ہے, لیکن نظر لوگوں پر تھی, لوگ کیا کہیں گے. آپ کے چچا ابو طالب کو ایمان کیوں نہیں ملا؟ لوگ کیا کہیں گے. کئی مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر جو صحابی نہ بن سکے, آج تو ایمان لانے کا مسئلہ ہے, اس وقت تو ایمان لا کے صحابی بننے کا مسئلہ تھا, بہت اونچا مقام تھا. صحابی نہ بن سکے, اس کی بنیادی وجہ لوگ کیا کہیں گے. تو صحابی بھی نہ بن سکے اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. آج کتنے گھروں میں پریشانی ہے, حالات ہے, تکلیف ہے, بے چینی ہے, اس کی بنیادی وجہ لوگ کیا کہیں گے. انسان دین پہ کیوں نہیں آ رہا؟ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, ارے اللہ اس کا رسول کیا کہے گا, وہ سوچنا ہے. ایک بہت عجیب بات آپ کو بتاؤں. بنی اسرائیل کی ایک لڑکی اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی, جنگل سے گزر رہی تھی. اچانک بھیڑیے نے آ کے حملہ کر دیا. اب بھیڑیا تو کیسا, جو انسانوں کو پھاڑ کھاوے. اور جیسے ہی بھیڑیے نے حملہ کیا نا تو اس عورت کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا. اب جیسے ہی بچہ چھوٹ گیا تو بھیڑیے نے اس عورت پر حملہ نہیں کیا, بلکہ اس کے بچے کو منہ میں لے کے چلا گیا. ماں کے بچے کو تو کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا, ماں تڑپ اٹھتی. یہ تو ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا, بھیڑیے کے ہاتھ میں چلا گیا, اب تو یہ بھیڑیے کا لقمہ بن جائے گا. تو ماں کے دل سے آہ نکلی, ایک درد. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آپ ہی میرے بچے کو بچا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. میں دوڑ نہیں لگا سکتی, کچھ کر نہیں سکتی اپنے بچے کو بچانے کے لیے, لیکن آپ میرے بیٹے کو بچا سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب پہلے ہی نظر اللہ پہ چلی جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے خطبۃ ذوالفقار میں, اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس عورت کو دیکھو, اس کی پہلے ہی نظر اللہ پر گئی. ماں باپ کی تو جان نکل جاوے, اس طرح دیکھ لینا کہ اس کے بچے کو کوئی لے جا رہا ہے اور بچہ ہاتھ سے چلا جائے گا. اس ماں کے دل سے آہ نکلی کہ اللہ آپ ہی میرے بچے کو بچا سکتے. وہ عورت کہتی ہے
ایک درخت تھا نا, اس کے پیچھے ایک خوبصورت شخص نمودار ہوا اور وہ بھیڑیے کے پاس گیا, بھیڑیے کے سامنے آیا. بھیڑیے کے سامنے آیا نا تو بھیڑیے نے اس کے بچے کو منہ سے چھوڑ دیا. اب بھیڑیا تو ہے نا, کوئی انسان سامنے آوے نا تو اس کو کھا جاوے. تو یہ عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. اگر انسان ہوتا تو بھیڑیا کبھی اپنے منہ سے بچہ نہیں چھوڑتا. بھیڑیے کا منہ سے بچہ چھوڑ دینا, اس شخص نے بچے کو لیا اور اس کی ماں کو دیا کہ یہ لو آپ کا بچہ. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اور جیسے آپ کے دل سے آہ نکلی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بچہ اس کو پہنچا دو. اور آپ کو پتا ہے آپ کی آج کون سی نیکی کام آئی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. تو کہا کہ ایک مرتبہ آپ کھانے بیٹھی تھی, آپ کے پاس کچھ روٹی وغیرہ تھی, اس کے علاوہ آپ کے پاس کھانا نہیں تھا, آپ کو بھوک بھی لگی تھی. اس وقت ایک فقیر نے آ کے آواز دی تھی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. اس وقت آپ نے یہ روٹی یعنی اپنے منہ کا لقمہ اس کو نکال کے دے دیا تھا, تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے آج بھیڑیے کا منہ کا لقمہ نکال کے آپ کو دے دیا. ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی نیکی کب کام آئے گی. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, کہ نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو. نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع ملے ہمت کر کے کر لو, اور گناہ کرنے کا کوئی بھی موقع آوے تو ہمت کر کے بچ جاؤ. تو کیا ہماری نظر اللہ پر نہیں ہوتی؟ ہماری نظر ہوتی اللہ پہ اخیر میں ہوتی ہے, جب سب جگہ سے نا امید ہو جاتے, جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے, جب حالات سازگار نہیں ہوتے, لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہوتے, جب گھر والے ساتھ نہیں دیتے, اس وقت ہماری نظر اللہ پر جاتی ہے. اور لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری پہلی ہی نظر اللہ پر چلی جاویں اور ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہو جاویں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس سے ہم متاثر نہ ہوں, ان کی باتوں میں نہ آویں, ان کو اگنور کر دیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت دونوں سنوار لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں, اور ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور اپنی نظر اللہ پر رکھے. اگر ہماری نظر اللہ پر ہوگی تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ, ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. ایک قاری صاحب ملے, مجھے کہنے لگے مولانا بچے کی پیدائش ہوئی, اللہ کا شکر ہے, گھر میں بہار آ گئی, رحمتیں آ گئی, رونق آ گئی. مدرسے پڑھانا آنا جانا, 4 دن ہو گئے. چوتھے دن گھر آیا تو ابو نے کہا کہ ہاسپٹل سے فون آیا کہ آج ڈسچارج ہے. اپنے بیٹے کو ابا نے کہا کہ آپ کی بیوی کو اور آپ کے بیٹے کو لے کے آ جاؤ. مولانا میرے پاس تو جیب میں 1 بھی روپیہ نہیں, آخری تاریخیں چل رہی تھی, پیسے تو ختم ہو گئے, اور ابا نے کہا کہ ہاسپٹل میں 4000 روپے دو اور اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر آؤ. مولانا میں کیا کرتا؟ میں نے کہا ابا میں آتا ہوں. سیدھا مسجد گیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی. میں نے کہا قاری صاحب دعا میں رونا تو آیا ہوگا. بولے بیٹا دعا میں رونا؟ ابھی تو نماز کی نیت باندھی اور آنکھ میں سے آنسو شروع, فوراً کچھ بھی ہے ہی نہیں میرے پاس, تو اللہ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے اور میں کسی سے کوئی سوال کرتا نہیں ہوں, خودداری والی زندگی گزارتا. بولے مولانا میں کیا کروں؟ میری نظر اللہ پر گئی فوراً. اللہ اکبر. جب وہ مجھے بات کر رہے تھے نا اس وقت میں سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہوگی. اس کو کہتے ہیں فوراً نظر اللہ پر. میرے پاس کچھ نہیں ہے نا, اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے نا, میں لے لوں گا اللہ سے. اللہ. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بس دعا ختم کی, اپنے گھر آیا. ابو نے کہا قاری صاحب ایک شخص آئے تھے آپ کے لیے کور دے کر گئے. ابو کون تھے؟ کہا بیٹا نہیں پتا.
ذرا بٹھاتے, پانی پلاتے, ان کا اکرام کرتے. بیٹا وہ تو فرشتے کی طرح ایک دم تیزی میں آئے, تیزی میں چلے گئے. قاری صاحب آئیں گے, یہ کور قاری صاحب کو دے دینا. مولانا پھر کیا تھا, وہ کور میں نے کھولا, اس میں سے 4000 روپے نکلے تو میرا ایمان بڑھ گیا, میرا یقین بڑھ گیا. ہسپتال گیا, 4000 روپے دیے, بیوی بچے کو لے کے آ گئے. اس کو کہتے ہیں نظر اللہ پر ہو. آج ہماری نظر اللہ پر ہوگی تو قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہے, روزانہ ایک پارہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے. دہرادون میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے کو میں نے کہا یار جب بھی آپ کے ابو سے ملا ہوں تو آپ کے ابو قرآن پڑھتے ہوئے مجھے ملے. تو کہا مولانا آخری 15 سال تو ایسی آخرت کی تیاری کی کہ روزانہ ایک قرآن پڑھا میرا ابو. کئی دفعہ ان سے میں نے ملاقات کی, کئی دفعہ ان سے ملاقات کی. کیسے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے, کیا پلاننگ ہے, کیا آخرت کی تیاری ہے, کیا اپنی موت کی یاد ہے. روزانہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں, روزانہ ایک قرآن پڑھ. 15 سال تک ایک قرآن پڑھا, اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ہم کیا مہینے میں ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کم سے کم ہمارا ہر مہینے ایک قرآن ہونا چاہیے. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. جو قرآن سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتے ہیں. اے مومن تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان. اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. آج گھر میں اثرات ہے, تکلیف ہے, بلا ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, عاملوں کے چکر ہے, باپوؤں کے چکر ہے. اگر قرآن کریم سب گھر کا ہر فرد کھولے گا اور پڑھے گا اور تو انشاءاللہ گھر میں رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, رحمتوں والے فرشتے آئیں گے, رحمتوں کو لے کر کے آئیں گے, تو آہستہ آہستہ گھر سے ساری تکلیف, بلا, مصیبت, پریشانی سب ختم ہو جائے گی. تعویذوں میں بہت سے لوگ قرآن تو لکھتے ہیں. اگر وہی قرآن ہم پڑھیں گے اور اس قرآن پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں انقلاب آ جائے گا. اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی بے ادبی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سعودی عرب میں ایک شخص نعوذ باللہ اس کے پاس تکیہ نہیں تھا تو قرآن کریم کو تکیہ بنا کے سو گئے, سر کے نیچے قرآن رکھ دیا. ہمارے بر صغیر کا ایک آدمی گیا, اس سے تو دیکھا نہیں گیا کہ یار عجیب آدمی ہے, قرآن کریم کو تکیہ بنا کے اس پہ سو رہا ہے. تو اس نے ان کو اٹھایا کہ بھائی یہ قرآن ہے. تو اس نے کیا کہا پتہ ہے, آپ اپنا کام کرو, میں نے اس کو پیر کے نیچے نہیں سر کے نیچے ہی رکھا ہے. نعوذ باللہ, یعنی میں قرآن ہٹاؤں گا نہیں سر کے نیچے سے, یہ کہنا چاہ رہا ہے. میں نے کوئی پیر کے نیچے نہیں رکھا ہے, سر کے نیچے رکھا ہے. تو بے ادبی پھر انسان کو محروم کر دیتی. ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے ہی طے ہوتے ہیں. تو ہماری نظر اللہ پر ہو, سنتوں پہ چلنا ہماری زندگی کا معمول ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. کیسی کیسی اس دنیا میں عورتیں ہیں, خوش نصیب عورتیں, آخرت کی تیاری کرنے والی, اللہ کو راضی کرنے والی, اللہ کو منانے والی, اللہ سے صلح کرنے والی, دل کی تار اللہ سے جوڑنے والی. کیسا وہ اپنے اللہ کو منا کے دنیا سے چلی جاتی ہے, اللہ کو راضی کر کے جاتی ہے. اللہ کریں کہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میں گوکاک میں تھا, ایک شخص آئے, رونے لگے, مولانا میری بیوی کا انتقال ہو گیا, مغفرت کی دعا کرنا. اور عجیب جملہ کہا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. میں نے کہا کہاں پر ہوا؟ تو کہا مدینہ منورہ میں. کہاں آرام کر رہی ہے؟ تو کہا جنت البقیع میں. میں نے کہا ارے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ جنت البقیع میں ہے, بقیع الغرقد میں ہے. جنت البقیع یعنی کون سا قبرستان؟ دنیا میں ایک ہی جگہ تو ہے جہاں انسان مرنا بھی چاہتا ہے اور وہ ہے مدینہ منورہ. باقی پوری دنیا میں انسان جینا چاہتا ہے. دنیا میں ایک جگہ ہے جہاں انسان جینا بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی چاہتا ہے,
اور وہ ہے مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبرستان جہاں اماں عائشہ آرام فرما رہی، وہ قبرستان جہاں جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی، وہ قبرستان جہاں جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے، وہ قبرستان جہاں ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے، وہ قبرستان جہاں بڑے بڑے کبار صحابہ آرام فرما رہے، وہ قبرستان جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ روزانہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی، کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوا۔ کیسے کیسے لوگ وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی۔ قرآن کریم کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ موجودہ سروے کے مطابق پڑھے جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ قرآن کریم کے بعد درجہ تو بخاری شریف کا ہے، لیکن سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، اور اس کو لکھنے والے شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہاں آرام فرما رہے؟ وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، محدثین، مشائخین، فقہاء اور مصنفین اور واعظین اور اہل اللہ اور صاحب نسبت اکابرین سب جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی بیوی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ ان کا عمل کیا تھا، کیا وہ عمل کرتی تھی؟ تو کہا کہ مولانا کیا بتاؤں آپ کو، مدینہ منورہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا عشق تھا، خلاصہ بہت محبت تھی۔ جب تک مدینہ منورہ کا کوئی واقعہ نہ سن لیتی تو رات کو سوتی نہیں تھی، بے چین ہو جاتی۔ مجھے مدینہ منورہ کا واقعہ سناؤ، مجھے ہاں سنائیں گے نا، مجھے مدینہ منورہ کا سناؤ۔ کبھی میں سناتا، کبھی بہو سناتی، کبھی بیٹا سناتا، کبھی گھر والے سناتے، یہاں تک کہ کوئی نہیں سناتا تو خود کتاب لے کے بیٹھتی، مدینہ منورہ کا واقعہ پڑھتی، پھر سوتی۔ مولانا زندگی میں تو پتہ نہیں چلا اس کے عشق کا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ اٹھا اور اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، تب میری آنکھیں کھلی، اس کا عشق جہاں تھا وہیں اس کو لے کے پہنچا، جہاں کی خمیر تھی وہیں پہنچی۔ تو عشق جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو پھر سب کچھ نا مکمل ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت باتیں کی، بہت وقت غفلت میں گزارا، فضول باتوں میں گزارا، دنیا کی باتوں میں گزارا، ہائے دنیا کرتے کرتے گزارا، دنیا کے چرچے کرتے کرتے گزارا۔ اب وقت ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھراوے، گھر کے کام کاج کے وقت، کچن میں کام کرتے وقت، کھانا بناتے وقت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے گی۔ ایک گھر والوں سے میری ملاقات ہوئی، اللہ نے ان کو بھی بہت نوازا۔ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا؟ تو کہنے لگے کہ مولانا الحمدللہ میرے گھر میں ہر مہینے ایک معمول ہے کہ گھر کا بڑا چھوٹا بچہ سب درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہر مہینے کبھی 9 لاکھ، کبھی 8 لاکھ، کبھی 10 لاکھ درود شریف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ ہر اعتبار سے نواز رہا ہے۔ کیسے کیسے لوگ، کیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے۔ بھی مولانا ہی فرما رہے تھے کہ ربیع الاول میں انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ 3 بچے اور 2 میاں بیوی 5 لاکھ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا اگر دل پر لے لیا جاوے اور اس کا ماحول بنایا جاوے تو انشاءاللہ ایک ماحول بنتا ہے، ماحول بننے سے بنتا ہے۔ پورے گھر میں سب، پورے گھر والے اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر رحمت اس گھر پر ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا، اور جو مائیں بہنیں آئی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ روزانہ ہمارے گھر میں درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابھی میں بروڈا گیا تھا، ایک چچا سے ملاقات ہوئی، ان کے چہرے پہ نور بہت تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی، چچا نے کہا 11 سال پہلے میں نے طے کیا تھا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، الحمدللہ 11 سال ہو گئے، 2 کروڑ درود شریف ہو گئے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کیسے عمل والے لوگ ہیں اس زمانے میں۔
وہ عمل کر رہے ہیں اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ کوکاک میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا میرے والد صاحب کا انتقال بھی الحمدللہ مدینہ منورہ میں ہوا اور وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے، جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا دل بڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میری سعادت کی بات ہے کہ آج میں اس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں جس گھر میں رہنے والا فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آرام فرما رہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہیں قبر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہیں زندگی کے رات دن بتانے کو جی چاہتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوگا۔ میں نے پوچھا ان کے بیٹے سے، ان کے بیٹے نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ کے معمولات کیا چل رہے ہیں؟ کہ 2000 مرتبہ یہ پڑھ رہا ہوں، 1000 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 یہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی 16000 تو آپ نے مجھے گنا دیے، تو آپ اتنا سب ذکر کرتے ہو؟ تو میں نے بولا نا روزانہ کا میرا معمول ہے، بولے یہ روزانہ ایوری ڈے اتنا پڑھنا، یعنی پڑھنا آخرت کی تیاری۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ کس درخت کا پھل ہے، یہ بچہ اتنا نیک کیسے ہے، اس کے ماں باپ کا ایسا کیا عمل تھا؟ تو اس کے ابو کی بات نکلی، تو کہا میرا ابو تو جنت البقیع میں ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح بات، یہ بچہ اتنا اللہ کو یاد کر رہا ہے، پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہے۔ کبھی بہن راز بن جاتی ہے، کبھی بیوی بن جاتی ہے، کبھی ماں باپ بن جاتے ہیں، یا کبھی کوئی اللہ والے بن جاتے ہیں، یا کبھی اللہ کا راستہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرا ابو جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ ایک سوال میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے ابو کا ایسا کون سا عمل تھا کہ الحمدللہ آج آپ کے ابو جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ مولانا ایک بات تو یہ ہے کہ میرا ابو تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، ان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے لینے والے ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے، تہجد بہت اونچا عمل ہے، یہ لاڈلی عبادت ہے، اور اس کے پڑھنے والے اللہ کے لاڈلے بندے ہیں۔ تہجد کے وقت کو زندگی میں کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے، اپنے دن کی ابتدا تہجد سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدھا گھنٹہ باقی ہو ہم اٹھ جائیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، استغفار کریں، دعا کریں، اس کے بعد ہم قرآن کریم ایک سوا پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد ہم سنت پڑھ لیں، سنت پڑھ کے وہ روزی میں برکت والا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور الحمدللہ فجر کی نماز پڑھیں۔ تو یوں تہجد سے فجر کی نماز تک کا یا اشراق تک کا وقت ہم اپنے اللہ پر فدا کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولانا میرے ابو کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسری عادت مبارکہ یہ تھی کہ میرے ابو جو ہیں ان کا دل بہت صاف تھا، مولانا ایک دم صاف دل تھا میرے ابو کا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کو کون سا دل پسند ہے؟ صاف دل پسند ہے، صاف دل، کہ ہمارا دل ایک دم صاف ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے صاف دل مانگا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو تمہیں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو تمہیں صاف دل کام آئے گا، سورا ہوا دل کام آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے، اللہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم اپنے رب کے پاس آیا تو قلب سلیم لے کر کے آیا۔ وہ دل جو ڈائمنڈ بنا ہوا، وہ دل جو سورا ہوا، وہ دل جو صاف، وہ دل جو شفاف۔ تو فرمایا، وہ کہنے لگے کہ مولانا میرے ابو کا دل بہت صاف تھا، اپنے حق بھی معاف کر دیتے تھے۔ چچا نے ایک چیز آگے پیچھے کر دی، چچا نے یا کوئی رشتہ دار نے، ہمارا حق تھا، میں نے ان سے بات کی تو ابو مجھ سے ناراض ہو گئے کہ بیٹا جب تیرا باپ کا حق ہے وہ نہیں مانگتا تو کون ہوتا ہے مانگنے والا؟ مت مانگ، معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے، گندے دل میں اللہ نہیں آتے۔ اللہ کو صاف دل چاہیے۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے تو گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا اور یہ مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے اس میں ہم سے جو غفلت اور کوتاہیاں ہوئی ہے اس پر تو ہم اللہ سے معافی مانگے، اور جو نیکیاں ہوئی ہے، جو نمازیں پڑھی ہے، جو تہجد پڑھی ہے، جو روزے رکھے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا کام یہ ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا
کرنا اور غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی لائف کو چینج کریں، پردے کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات پردہ کرتی تھی، اور بنات طیبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پردہ کرتی تھی۔ تو جب پیارے نبی کی پاک باز بہترین عورتیں اہل بیت میں سے ہیں، جب وہ پردہ کرے تو آج کل کی گنہگار عورت، آج گناہوں کا دور ہے، غفلتوں کا دور ہے، نافرمانی کا دور ہے، تو آج کل کیوں پردہ نہ کیا جائے؟ پردے کا اہتمام کرے، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے، ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، اسٹون والا نہیں، اللہ کی نظر سے گر جانے والا نہیں، قیامت کے دن آخرت کے دن کام آنے والا، اللہ کو پسند آ جائے ایسا برقع، پتہ نہ چلے بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے یا جوان عورت جا رہی ہے، ایسا سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی، اور لوگوں کے لیے نہیں، کسی کو بتلانے کے لیے نہیں کہ آپ کا برقع کتنا اچھا ہے، کتنا قیمتی ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پردے کا اہتمام کرے، اپنی شوہر کی خدمت کرے۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ شوہر بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک گھر میں دو مرد رہتے تھے، ایک باپ اور بیٹا، اتفاق ایسا ہوا کہ ابو کا انتقال ہوا، 20 دن کے بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تو گھر میں امی بھی عدت میں بیٹھ گئی اور بیوی بھی عدت میں بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساس بہو دونوں عدت میں۔ ان گھر والوں سے پوچھو کہ گھر میں شوہر کا ہونا، وڈیل کا ہونا، آدمی کا ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بہت سی عورتیں اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، ان کے عیب بیان کرتی ہے، اور جب ان کا جنازہ اٹھ جائے تو سب سے زیادہ یہی روتی ہے۔ آج بچے ابو کہہ رہے ہیں، گھر کے سارے انتظام ہو رہے ہیں، شوہر کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خدمت کریں۔ ہمارے نوساری میں ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی، اور شوہر ایک دم الگ مزاج کا، اللہ اکبر، ایک دم الگ مزاج کا، یعنی بیوی کی طرف توجہ ہی نہ کرے، بیوی کو پیار ہی نہ کرے، بیوی کو وقت ہی نہ دے، گھر آوے تو موبائل لے کر بیٹھا رہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ عورت بہت سمجھدار، ہوشیار، کہ کوئی بات نہیں، ابھی 2-3 سال میں ان کی خدمت کروں گی، میں ان کا ساتھ دوں گی، وقت پر ان کو چیزیں دوں گی، گھر میں آئیں گے تو پانی پیش کروں گی، ان کے پیر دباؤں گی اور اللہ سے دعا کروں گی۔ ابھی 2-3 سال ان کے بعد کے سال میرے ہو جائیں گے، اللہ بہت بڑا ہے، وقت کہاں ہاتھ سے گیا ہے۔ تو وہ عورت فرماتی کہ ان کو جو کرنا ہو کرے، چاہے وہ اگنور کریں، چاہے وہ ان کی طرف توجہ نہ دے، لیکن یہ عورت خدمت کرتی، اکرام کرتی، ان کی چیزیں ان کے ہاتھ میں دیتی، ان کو پانی پلاتی، ان کو دروازے تک رکھنے کے لیے جاتی، ان کے لیے دعائیں کرتی۔ آج الحمدللہ 2-3 سال کی یہ تو بات تکلیف کی تھی، آج اس کی شادی کو 12-13 سال ہو گئے، آج 10 سال سے وہ مزے سے، وہ جو کہتی ہے وہی اس کا شوہر کرتا ہے۔ اب گھر میں الحمدللہ ایک دینی ماحول قائم ہو گیا۔ تھوڑا سا اگر ایک عورت سمجھوتا کر لینا کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ کو منا لوں گی، میرے شوہر کی یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرو، شکایت مت کرنا ورنہ آپ کا شوہر حالات میں آ جائے گا۔ دعا کرنا کہ اللہ میرے شوہر کی فلاں عادت ہے، مجھے نہیں پسند، ان کو چھڑوا دیجئے، ویبل کھاتے اللہ چھڑوا دیجئے، سگریٹ پیتے اللہ چھڑوا دیجئے، پان کھاتے اللہ چھڑوا دیجئے، اللہ میرے شوہر گھر میں آ کے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں اللہ چھڑوا دیجئے، اللہ میرے شوہر رات میں آتے تو دوستوں میں چلے جاتے ہیں، مجھے وقت نہیں دیتے۔ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو، آپ کے شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ شوہر ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، تو دعا بہت بڑی طاقت ہے نا۔ آپ ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے اللہ آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے تو آپ اپنے شوہر کو دیکھ لو، اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو شوہر کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں کو دین سکھا دو، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ بچے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے بچے ہی نہیں ہیں، وہ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، علاج کروا رہے، لاکھوں روپے خرچہ کر لیے، ان کے وہاں اولاد نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اب دعا کریں ان بچوں کے لیے، ان بچوں کی اچھی تربیت کریں کہ یہ بچے حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، دین کے داعی بنے، اللہ کے ولی بنے۔ اللہ ان کی دنیا بھی سنوارے گا، اللہ ان کی آخرت بھی سنوارے گا۔ آج تو پتہ نہیں ایجوکیشن کے نام پر کیا ہو گیا ہے، ABCD کے نام پر کیا ہو گیا ہے، انگلش کے نام پہ کیا ہو گیا ہے، اتنی اہمیت دے دی اسکول کو، ٹیوشن کو، کیا مکتب، کیا مدرسہ، کیا دین کی پڑھائی، کیا قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق، سارا ہی بھلا دیا۔ بڑے افسوس کی بات، دل دکھنے والی بات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا بیٹا ابو دجانہ ابھی 5ویں کلاس میں ہے، 5ویں کلاس میں۔ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا، میری اہلیہ سے کہہ دیا
کہ یہ اس کا اسکول کا آخری سال. ابو دجانہ 5 اسکول پڑھے گا, پھر کیا کرے گا؟ الحمدللہ بھی حافظ بن رہا ہے نا, اس کے 5 پارے ہوئے ناظرہ میں, تو فوراً مدرسے میں رکھ دیا اس کو. تو کسی نے کہا کہ اس کا ناظرہ تو ختم نہیں ہوا ہے, حفظ کیسے کرے گا؟ میں نے کہا 5 پارے کا ناظرہ ہوا ہے نا, تو جب یہ 5 پارے حفظ کرے گا تو کیا 25 پارے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا؟ تو ابھی کیوں پورا ناظرہ کرانا, 2 سال کیوں آگے پیچھے کرنا؟ یہ 2 سال میں تو یہ 20 پارے کا حافظ ہو جائے گا. پھر اس کی عمر کم ہوگی تو عالم بنے گا نا, 8-9 سال, پھر قاری بنے گا, پھر مفتی بنے گا, پھر انشاءاللہ 1 سال جماعت میں جائے گا. آپ لوگ دعا کریں. پھر اس کے ایجوکیشن کا کیا؟ ارے 3 سال یہ حافظ کلاس کے ساتھ انگلش کلاس کی ایسی ایجوکیشن لے گا وہ کہ انشاءاللہ وہ پھڑ پھڑ انگلش بولے گا انشاءاللہ. الحمدللہ میں نے بھی 5 کلاس پڑھی, اس کے بعد 3 سال انگلش کلاس کا کورس کر لیا. اب باہر سے ایگزام دے دو 10ویں کی, 12ویں کی, BCom کی. ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ ایک بھی مرتبہ اسکول ہی نہیں گئے, ایک بھی دن نہیں گئے, ابھی BCom کی ایگزام دے کے پاس ہو گئے. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے کہ میں ایک بھی دن اسکول ہی نہیں گیا, ایک بھی دن نہیں گیا. اور یہاں اسکول کے نام پر لاکھوں بچے ایسے تیار کر دیے جو انگریزی تو بولتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے. باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کی جنازے کی نماز پڑھانا نہیں جانتے. آج ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہاں, اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, انجینئر کی ضرورت ہے, وکیل کی ضرورت ہے, پروفیسر کی ضرورت ہے, لوئر کی ضرورت ہے. پھر اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہو تو پھر اس کو آگے تک لے جاؤ, 10ویں پڑھا کے اٹھا لینا, 12ویں پڑھا کے اٹھا لینا. اس سے تو بہتر ہے کہ پھر اس کو دینی تعلیم دو. میں نے میرے گھر والوں سے کہا کہ الحمدللہ ابو دجانہ کا یہ آخری سال, 10 سال اس کی عمر ہے, 11واں سال. ابھی یہ حافظ بنے گا, عالم بننے جائے گا, قاری بنے گا, مفتی بنے گا, سال جماعت میں جائے گا, آئے گا, اس کی شادی کرائیں گے, پھر انشاءاللہ یہ انگلش بھی بول سکے گا, بزنس بھی کر سکے گا, اللہ کے دین کا کام بھی کر سکے گا. مجھے پتا ہے نا کہ اس کو مرنا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, میری اہلیہ کا ایک دن انتقال ہو جائے گا, اور یہ ابو دجانہ, ابو لبابہ ایک دن مر جائیں گے, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے یہ. تو جب مجھے پتا ہے کہ یہ مر جائیں گے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کی قسم جہاں ان کے مقدر میں لکھا ہے وہیں ان کی شادی ہوگی, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جتنا ان کے مقدر میں لکھا ہے اللہ کی قسم اللہ ان کو دیتا رہے گا, دے کر رہے گا, جب تک اپنا آخری دانہ نہیں کھائیں گے وہاں تک جائیں گے نہیں. تو میں باپ ہوتے ہوئے کہ میرے بیٹے ہیں, ان کو دنیا میں تکلیف ہو جائے میں برداشت نہیں کر سکتا, تو ان کو قبر میں تکلیف ہو جائے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں, میں کیسے اس کا سمجھوتا کر سکتا ہوں. یہ میرے دونوں اولاد, یہ بڑی ہو کے دعا دینی چاہیے. یہ انتقال ہو ہمارا تو یہ جنازے کی نماز پڑھاوے میرا اور میری اہلیہ کا, قبر پہ کھڑے رہ کے ایثار ثواب کرے. کیا ہم سب اپنے بچوں کا دنیا کا ہی سوچ رہے ہیں؟ پھر کیا فرق ہے ہم میں اور غیر مسلم میں, پھر کیا فرق ہے ہم میں اور عیسائی میں, پھر کیا فرق ہے ہم میں اور یہودی میں؟ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, گھر کا نظام چلا رہے ہیں, دکان بھی چلا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, گھر کا نظام چلا رہے ہیں, بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. ہمیں تو صرف دنیا کا نہیں سوچنا, ہمیں تو آخرت کا بھی سوچنا ہے کہ ہمارے بچے کا انتقال ہوتے ہی ان کو موت کے وقت کلمہ ملے, ان کی قبر جنت کا نمونہ بنے, اور ان کی دنیا آخرت بہتر ہو, اور قبر میں وہ دعا دے کہ اللہ آج جو میری قبر جنت کا باغ بنی ہے نا, اس میں میرے باپ کی محنت ہے. ان کی دعائیں لگنی چاہیے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مولانا مستقیم صاحب, میں اور میرا بھائی مولانا ابرار, ہم لوگ رات میں 1 بجے, میں ابا کے پیر دبا رہا ہوتا ہوں, وہ میرے امی کے پیر دبا رہا ہوتا ہے. میں ابا کے دبا رہا ہوں اور وہ میرے امی کے دبا رہا ہے, اور وہ دونوں سوئے ہوئے ہیں. میرے امی ابا کبھی کبھار سوئے ہوئے, ہم لوگ دونوں پیر دبا رہے ہیں. میں میرے بھائی کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر اپنے دونوں کو عالم نہ بنایا ہوتا, 5ویں کلاس سے اٹھا کر مدرسے میں نہ بھیجا ہوتا, تو رات کو 1 بجے آج ان کے پیر نہیں دبا رہے ہوتے. یہ آج اتنی دیوانے وار ان کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, ماں باپ کو ان کی خدمت کر رہے ہیں, رات میں 1 بجے پیر دبا رہے ہیں. یہ عالم بنایا, یہ چھوٹے تھے اس وقت ہم پر رحم کھایا, ہمارے سینے میں اللہ کا قرآن آیا. آج اگر ہم کہیں بیان کرتے تو ماں باپ خوش ہوتے ہوں گے, اگر ہم کہیں جمعہ میں بات کرتے تو ماں باپ خوش ہوتے ہوں گے, اگر ہم کہیں نماز تراویح پڑھاتے تو ماں باپ خوش ہوتے ہوں گے. یہ بچپن کی ان کی قربانی, دل پہ پتھر رکھنا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا. آج میں دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے. کیا ہوا, نوجوان کو پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مولانا نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, نہ تو کوئی بڑی ڈگری لے پائے اور نہ کوئی دین کا علم حاصل کر پائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج تو بہت طریقے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کا احساس عطا فرمائے کہ ہم سب مر جانے والے ہیں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جس طرح شادی کی پہلی رات آئی قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، صرف نیک اعمال کام آئیں گے، یہ دنیا کی چیزیں یہ سب یہیں رہ جائے گی، گھر، بزنس، کاروبار، یہ سونا اور یہ سب چیزوں پر تو قیامت آ جائے گی، آپ کے گھر والے یہ سب تو 100 سال کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا، سارے قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہوں گے، ٹنوں من مٹی کے نیچے ہوں گے۔ تو جب موت یاد رہتی ہے، قبر یاد رہتی ہے، آخرت یاد رہتی ہے، پھر لائف چینج ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، پھر دنیا کا مزہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر انسان کو آخرت کا مزہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں نیت کریں کہ شوہر کی خدمت کریں گے، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، اول وقت کوالٹی والی لمبی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ لمبی نماز پڑھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ہمارا کچھ بھی کام ہو ہماری نظر فوراً اللہ پر جائے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ اور ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو، ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو۔ یہ کہنا کہ مجھے قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا، یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے، بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ کیوں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا؟ اگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کسی اچھی آپا کو پکڑو جو اچھا قرآن پڑھنا جانتی ہے، 3 سال ان کے پاس پڑھو تو آپ کو انشاءاللہ قرآن پڑھنا، پورا قرآن آپ کا ختم ہو جائے گا، اور 3 سال دے دو تو آپ قرآن کریم کی حافظہ ہو جاؤ گی۔ ابھی ہمارے صورت میں ایک لڑکی 65 سال کی عمر میں حافظہ ہوئی، 65 کی عمر میں۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اس کو وقت دو، جس چیز کو وقت دو گے وہ کام ہو جائے گا۔ 10 گھنٹے بزنس کرو گے تو بزنس ہو جائے گا، 10 گھنٹے قرآن پڑھو گے تو ایک دن میں پورا اللہ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ آج ہم نے چیزوں کو وقت دیا تو وہ چیزیں آسان ہو گئی، گھر میں نئی نئی چیزیں بننے لگی۔ کیوں؟ ریسیپی معلوم کی تو بنا لی۔ قرآن کریم پڑھنے کی ریسیپی معلوم کر لو، الف سے یا تک 29 حروف ہے، اس کو صحیح کر لو، پورے قرآن میں یہی 29 حروف ہے، اس کے علاوہ ایک بھی حرف نہیں ہے، قرآن صحیح ہو جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کام چل جائے گا اللہ کے دربار میں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار رات میں ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے، 6 پارے پڑھتے تھے، اور ان کا امتی یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن پڑھانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، آپ اپنی طلب بتاؤ اللہ کو، اور اگر قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے تو ہر مہینے ایک قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ اپنی زندگی کا یہ معمول بناؤ، 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھیں گے، اللہ موقع دے تہجد، اشراق، 4 ثوابین پڑھیں گے، اور نمازوں کے بعد دعائیں کریں گے، ہر مہینے ایک قرآن پڑھیں گے، اور روزانہ کم سے کم 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک آخری بات سنا دوں، ایک عورت کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ 50 سال سے اکیلی رہتی ہے، آپ کو یاد ہو تو، نہ شوہر نہ بچے، کچھ نہیں۔ ابھی ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے امی نے کہا کہ بیٹا ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا تھا، گلاب کے پھول کی طرح۔ اللہ اکبر۔ مجھے کسی نے کہا تھا مولانا یہاں ایک عورت ہے 50 سال سے اکیلی رہتی ہے، شوہر بھی نہیں، بچے بھی نہیں، سب کا انتقال ہو گیا، 90 کے قریب کی عمر ہے۔ میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے کہا اماں کیسے ہو؟ تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت خیریت سے ہوں۔ میں نے کہا کیسا چل رہا ہے؟ تو کہا بہت بہتر چل رہا ہے۔ میں سمجھا تھا وہ روئے گی، وہ تو روئی نہیں، باری کھولی، دیکھ مولانا دیکھو مسجد سامنے ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میں اذان کا جواب دیتی ہوں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں تہجد سے اٹھ جاتی ہوں مولانا، میں اس کے بعد یہ پڑھتی ہوں، فجر کی نماز پڑھتی ہوں، اشراق پڑھتی ہوں، پھر چاش پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں تعلیم میں جاتی ہوں، پھر 12 بجے یہ پڑھتی ہوں۔ اور کہا کہ مولانا میں اتنی بیزی ہوں کہ میرے پاس کھانا بنانے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں نے ایک عورت کھانا بنانے والی رکھی ہے تاکہ وہ کھانا بنا کر دے، تاکہ اتنا وقت بھی میں اللہ پر فدا کر سکوں۔ اللہ، تو میں ہل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ اکیلے رہتے کیسا لگتا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں کہا اکیلی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے نا، سوچتا ہے وہ میرے ساتھ ہو، تو میں نے اللہ سے محبت کی اور اللہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، تو میں اکیلی ہوئی نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، اللہ کی محبت میں زندگی گزارتی ہوں، اللہ سے میں نے عشق کیا ہے، اللہ سے دل لگایا۔ اس کے بعد تاریخی جملہ کہا کہ بیٹا کتنی عورتیں ایسی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں بھی ہیں، ان کے پاس سونا چاندی بھی ہے، اور ان کے گھر میں کار بھی ہے، بہاریں بھی ہے، دل بہلانے والی ہر چیز ہے، لیکن وہ عورت پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ اور میرے پاس دل بہلانے والی بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس اللہ کا تعلق ہے تو میں خوش ہوں۔ مجھے کہا کہ بیٹا کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا ان کے آس پاس کون ہے کون نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہی اس دنیا میں خوش ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں وہی اس دنیا میں پریشان آ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے امی کہ گلاب کے پھول کی طرح ان کا چہرہ کھل رہا تھا۔
ابھی کچھ دن پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اللہ کے ساتھ دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے سچا پیار کرو، اللہ سے سچا عشق کرو، موبائل سے تھوڑا دور رہو، موبائل سے تھوڑا دور رہو۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب تو فرماتے ہیں کہ مجھے موبائل سے اللہ کے لیے بغض ہے، چونکہ اکثر لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے موبائل سے اللہ کے لیے بغض ہے۔ اللہ اکبر، کہیں یہ ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا دے۔ صرف کام کے لیے اس کو استعمال کرو، کسی بزرگ کا بیان سننا ہے، کوئی اچھی نظم سننی ہے، اس کے لیے، سیریل نہیں، موبائل کا غلط استعمال نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور موبائل کا بہت کم استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے اللہ ہماری جان چھوڑائے۔ دل دکھتا ہے، لوگ انسٹا پہ بیٹھ جاتے ہیں، شارٹ دیکھتے رہتے ہیں، بچے شارٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو بچے شارٹ دیکھتے ہیں، کیا ان کی زندگی محفوظ ہے؟ نہیں، وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ کیا پتہ زندگی کب تک وفا کرے گی، کب تک ہے ہم، کب اللہ سے مل جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آؤ آج کی مجلس میں ہم سب لوگ مل کر کے توبہ کریں، نیت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں اور اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ آپ کے شوہر کو مسجد سے جوڑ دو، مسجد والے اعمال سے جوڑ دو۔ آپ اپنے شوہر کو اگر آپ سمجھاؤ گی کہ دیکھو آپ مسجد وار جماعت میں بیٹھو، آپ گشتوں میں جاؤ، آپ ملاقات میں جاؤ، آپ مہینے میں 3 دن جاؤ، محبت سے سمجھاؤ، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ جمعہ کے دن ان کو مرکز پہ بھیج دو بیجاپور کے، کہ مغرب سے عشاء بیان سن کے آؤ۔ اگر وہ 10-12 ہفتے تک چلے جائیں گے اور بیان سنیں گے اور امت کے حالات سامنے آئیں گے تو ان کے دل میں امت کا درد آئے گا اور ان کے لیے پھر اللہ کے راستے میں وقت لگانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اگر آپ کی طرف سے تھوڑی سی ہمت ہوگی اور آپ کی طرف سے تھوڑی سی ان کی تائید ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہر آدمی کا، ہر گھر والے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے گا۔ اور اپنے ہر بچے کو مکتب میں بھیجنے کی کوشش کرو، اس کی پڑھائی کی پوری فکر کرو۔ ہمارے بچے کی پڑھائی ہونی چاہیے جیسے اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے، ٹیوشن کی پڑھائی ہوتی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ، ایسے ہمارے بچے کی دین کی پڑھائی ہو پورے اہتمام کے ساتھ۔ آپ صرف یہ سب باتیں دل پر طے کر لو کہ ہمیں ہر حال میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ شوہر کو بھی وقت دو، بچوں کو بھی وقت دو، گھر کی صفائی بھی کرو، کھانا بھی بناؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن آخرت کی تیاری کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے اللہ آج کی مجلس کو مجلس توبہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔